بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کلاس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل اور فیس بک پیج لرن اینڈ ٹیچ۔ اس میں آپ کو مختلف تعلیمی اور تربیتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ فارسی، عربی، قرآن، حدیث، خوشخطی، تجوید اور اس طرح کے بہت سے سلسلے تعلیم اور تربیت کے سلسلے جاری ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک کی صورت میں ضرور کیا کیجیے، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء اور تجاویز اور مشوروں سے نوازیے تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں۔ ابھی یہ عربی کی کلاس ہے، اس کے اندر بات چل رہی ہے فعل کی، جملہ فعلیہ کی۔ جملہ فعلیہ کے اندر 3 اجزاء ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، اور چوتھا ٹکڑا جار اور مجرور کا ہوتا ہے جس کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر استعمال ہونے والے اجزاء ہیں، جس کی ہم فعل ماضی میں بھی مشق کر چکے ہیں۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں بڑی بڑی، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع۔ پہلے ہم نے ماضی کا سبق پڑھا تھا، اب مضارع کا چل رہا ہے۔ یاد رکھیے باقی جتنے بھی فعل ہیں انہی 2 فعلوں سے بنتے ہیں، کمی بیشی کر کے۔ کچھ فعل ماضی سے بنتے ہیں اور کچھ فعل مضارع سے بنتے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع 2 معنی دیتا ہے، فعل حال اور فعل مستقبل کا۔ پھر اسی سے آگے فعل امر اور نہی بھی بنیں گے، انشاءاللہ اس کی باری آنے والی ہے، وہاں انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ آج ہم فعل مضارع کی گردان سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ لکھی ہے، بہت مشہور گردان ہے، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، اضرب، نضرب۔ یہ 14 صیغے یا 14 فارمیں ہیں فعل مضارع کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ضاد، را، با یہ حروف اصلی ہیں، اور اس کے اندر شروع میں کچھ کے اضافہ ہوا ہے، کچھ کے شروع اور آخر میں بھی اضافہ ہوا ہے، تب یہ 14 شکلیں بن گئی ہیں۔ شروع میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 4 طرح کے حروف ہیں، ایک یا، تا، الف اور نون۔ یہ 4 طرح کے حروف ہیں۔ دیکھیں نون یہ ایک ہی صیغے میں آتا ہے، الف یہ بھی صرف ایک صیغے میں آتا ہے، اور جو تا ہے یہ دیکھیں یہ 8 صیغوں میں آتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 صیغوں میں شروع میں تا کا اضافہ ہو رہا ہے، اور 4 صیغے ہیں جن کے شروع میں یا کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے شروع میں آنے والے حروف جن کا مجموعہ بنتا ہے یتان، یا، تا، الف، نون، یتان، یہ یاد کیجئے۔ یا 4 صیغوں میں، تا 8 صیغوں میں، الف اور نون ایک ایک صیغے میں آتی ہے۔ بعد میں کیا اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہے، یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ یہ صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہے، صرف شروع میں اضافہ ہے، اور جن کے آخر میں اضافہ ہے ایک یہ صیغہ ہے، یا نون کا اضافہ ہو رہا ہے۔ باقی سب کے آخر میں نون کا تو اضافہ ہو ہی رہا ہے، دیکھیں نون، نون اور نون، سب کے آخر میں نون تو آ رہی ہے، یہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ نون سے پہلے کہیں یا کا اضافہ ہے، کہیں الف کا اضافہ ہے، اور کہیں واو کا اضافہ ہے، اور کہیں کوئی اضافہ نہیں، یعنی کہیں صرف نون کا اضافہ ہو رہا ہے، وہ 2 صیغے ہیں، یضربنا، تضربنا، اور کہیں ایک حرف کا اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ہے واو، جیسے یضربون، تضربون، نون ساکن، نون سے پہلے واو کا بھی اضافہ ہے، گویا 2 حرف بڑھ رہے ہیں۔ کہیں الف نون ہے، الف دیکھیں، یضربان، تضربان، 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 یہ 4 صیغے ہیں جن کے اندر الف، ایک صیغہ ہے جس کے اندر یا آ رہی ہے۔ تو ایک صیغے میں نون سے پہلے یا، 4 صیغوں میں نون سے پہلے الف، 2 صیغوں میں نون سے پہلے واو، اور 2 صیغوں میں نون سے پہلے کوئی اضافہ نہیں، صرف نون ہی بڑا ہے۔ تو اس انداز سے آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ان اضافوں سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ واحد کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں واو نون بڑھا دیں، مسلمون سے مسلمون، یا واو الف بڑھا دیں، ضربہ سے ضربو،
اب فعل کے اندر فعل مضارع میں بھی واو نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے یضربون تضربون، تو یہ اضافہ ہو گیا، یہ جمع بن گئی۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واحد کو تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں آنے لگتا ہے، مسلمن سے مسلمان، ولدن ولدان، تو الف نون اور زیر۔ فعل کے اندر بھی دیکھیں کہ الف نون اور زیر کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ تثنیہ یعنی دو کا مفہوم دے، ڈول کا، دو مارتے ہیں، تم، وہ دو مارتی ہیں، تم دو مارتے ہو، تم دو مارتی ہو، تو یہ دو کا مفہوم دے گا جب الف نون آئے گا۔ اور اگر صرف نون آئے تو یہ جمع مؤنث کا معنی دیتا ہے، یضربنا وہ مارتی ہیں، اور تضربنا تم مارتی ہو۔ اگر الف ہو آخر میں کوئی اضافہ نہ ہو تو الف کا معنی ہوتا ہے میں، اور نون کا معنی ہوتا ہے ہم۔ اضرب میں مارتا ہوں، نضرب ہم مارتے ہیں۔ اب اس کی ذرا گردان بھی سن لیجئے اور ان کا معنی بھی۔ یضرب وہ ایک مارتا ہے، یضربان وہ دو مارتے ہیں، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضرب وہ مارتی ہے۔ تو یہ مذکر اور مؤنث میں فرق یہ آ گیا کہ یہ یا آ رہی ہے مذکر میں، اور مؤنث کے غائب کے صیغے میں تھرڈ پرسن میں تا آ رہی ہے۔ یضربان وہ دو مارتے ہیں، اور تضربان تم دو، وہ دو مارتی ہیں، یہ بھی غائب ہے دیکھیں، تضربان وہ دو مارتی ہیں۔ یضربون کی بجائے یہاں آ رہا ہے یضربنا، مذکر میں واو کا اضافہ ہے اور مؤنث میں صرف نون ہے۔ یضربنا وہ سب مارتی ہیں۔ تضرب تو مارتا ہے، یہاں بھی تضرب، یہاں بھی تضرب، یہ غائب کے لیے اور یہ حاضر مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے اور یہ مذکر کے لیے، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ تو مارتا ہے، تم دو مارتے ہو، تم سب مارتے ہو۔ تضربون کی بجائے یہاں آ رہا ہے تضربینا، یہ واحد ہے، اس کو جمع نہ سمجھیے گا مسلمینا کی طرح، وہ اسم کے اندر ہوتا ہے۔ جب فعل مضارع میں یا نون آ جائے تو وہ واحد کی علامت ہے، جمع کی نہیں۔ تضربینا تو مارتی ہے، تضربان تم دو مارتی ہو، تضربنا تم سب مارتی ہو یا مارو گی، اضرب میں مارتا ہوں یا مارتی ہوں، نضرب ہم مارتے ہیں یا مارتی ہیں یا ماریں گے۔ تو یہ چار معنی دے رہا ہے یہ جو لفظ ہے، مذکر کا، مؤنث کا، حال اور مستقبل کا۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اس کو یاد رکھیے، انشاءاللہ کل اس کو لے کے مزید آگے بڑھیں گے اگلے لیکچر میں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔